بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ عوام ہماری تو سنتی نہیں ہے، اور بالآخر وہ لاچاری کے اندر انہوں نے پاکستان آرمی کو کہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ جائیں اور جانے کے بعد لوگوں کو ایس او پیز کے اوپر عمل کروائیں، کرونا کی ایس او پیز کے اوپر عمل کروانے کے لیے پاکستان آرمی کا انتخاب کیا ہے کہ لوگ ان کی سنیں گے اور ان لوگوں کی تو سنتے نہیں ہیں۔ تو مجھے حیرت ہے کہ ان لوگوں کو ووٹ کیسے دے دیا کہ اگر کوئی ان کی سنتا نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایک ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک ایم این اے کے نیچے 2 ایم پی ایز ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے ان 3 لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بات ان کی نہ سنے، کوئی معاشرے میں ان کی بات کو نہ سنے، نہ سمجھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طریقے کا عمل ہے؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اگر عوام ان لوگوں کی نہیں سنتی بقول ان لوگوں کے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو الیکٹ کر کے بھیجا گیا ان اسمبلیز میں، تو خدارہ ان لوگوں کو جو اربوں کروڑوں روپے ہمارے ٹیکس پیئرز کے دیے جا رہے ہیں وہ ان سے واپس لے لو۔ وہ ان کو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم ان کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں کہ وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے؟ یہ صرف ان کی عیاشی کے لیے، یا ان لوگوں کو گھر بنانے کے لیے، یا ان کو ایک نوکری میں پالنے کے لیے ہم اتنے اربوں روپے ان لوگوں کو دیتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی اسمبلیاں نیچے بنا رکھی ہیں ہم نے، اتنی بڑی بڑی اسمبلیاں اوپر بنا رکھی ہیں، پھر اپر ہاؤس بنا رکھا ہے۔ اگر لوگ ان کی سنی نہیں رہے، اگر لوگ ان کی مانتے ہی نہیں ہے، اور آنا فوج کو ہی ہے، تو پھر ان کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ اگر پاکستانی فوج کی صرف بات کرنی ہے تو ان کا کیا کام رہ جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے ہم اپنا کام لیں؟ تو پھر تو پورا پاکستان اس فوج کے حوالے کر دو کہ پاکستان جانے اور فوج جانے، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کر لیں۔ تو پھر اس جمہوریت کے نام کے ڈرامے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی خدا رہا اس قسم کے معاملات سے بچایا جائے۔ اور دوسری چیز جو کرونا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، ایک چیز اپنی ذرا ذہن میں ہم رکھیں کہ بہت ساری انڈسٹریاں تباہ ہوئیں اور بہت ساری نئی انڈسٹریاں بنی، اور یہ ہر دفعہ ہوتا ہے۔ ہر دفعہ ایک انڈسٹری ختم ہوتی ہے، دوسری انڈسٹری نہیں آتی ہے۔ تو اس دفعہ جو انڈسٹری اس وقت اٹھ رہی ہے وہ یہ تھی، جو کرونا اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں بنا رہی تھیں، ان کو بڑی ضرورت تھی۔ ہوا یہ کہ بہت سارے ممالک کے اندر کرونا کو اتنی بری طریقے سے شکست دی گئی کہ یہ ساری انڈسٹریاں ایک طریقے سے ختم ہو گئی۔ یعنی آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر لوگ ماسک لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی خرید نہیں رہا۔ اب یہ ماسک گھر میں تو نہیں بنتا، یہ دھلتا تو نہیں ہے۔ یہ ماسک بنانے کے لیے کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوں گی دنیا بھر کے اندر، کوئی لے نہیں رہا۔ لہٰذا اب اچانک دوبارہ یہ کرونا کی لہر واپس آ گئی ہے۔ یہ سینیٹائزر کی انڈسٹری دوبارہ باہر نکل کے آ گئی ہے۔ وہ پورے کے پورے جو آپ کے آکسیجن کی انڈسٹریاں بنی تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ دوسرا، 100 سے اوپر آپ کا یہ جو اس کی ویکسین پہلی 100 سے اوپر بن چکی ہیں، اپروو ہو چکی ہیں۔ 150 سے زیادہ یا 200 کے قریب جو ہیں وہ پائپ لائن میں پڑی ہوئی ہیں۔ مجھے بتائیں اتنی بڑی کروڑوں روپے اربوں کی انڈسٹری جو ہے وہ تباہ ہونے کے قریب آئی ہے۔ اگر یہ تیسری لہر اتنی خطرناک نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس ماحول کے اندر بیٹھ رہے ہیں۔ اچانک میڈیا کے اوپر دوبارہ وہی لوگ آ گئے، اور آنے کے بعد سارے اختلافات، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی کرونا ہی ایک سب سے بڑا ہمارا ایشو رہ گیا، اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کرونا ایک ایشو ہے، میں مانتا ہوں کہ کرونا کے اندر سب کچھ ہے، مگر کرونا سے لڑنے کے لیے کیا آپ کو ویکسین لگانے کی ضرورت ہے؟ ویکسین کیا آپ کی کوئی دوائی ہوتی ہے؟ یہ تو ویکسین صرف آپ کے اندر ایک وائرس انجیکٹ کیا جاتا ہے جو آپ کے دوسرے وائرس سے لڑتا ہے۔ اصل کام جو کرنے کا ہے، میں نے پچھلے 1 سال سے میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے اپنے ان سیاسی لوگوں کو بجائے ٹی وی پہ بیٹھانے کے، بجائے اپنے ان لوگوں کو بیٹھانے کے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہیلتھ ایکسپرٹس کو بیٹھائیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس وقت بہت سا پیسہ جو ہے جو ہم اس جگہوں پہ ضائع کر رہے ہیں، وہ ہم پیسہ اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کریں کہ وہ اچھی غذا کھا سکیں، سچی غذا کھا سکیں، صحیح چیزیں کھا سکیں۔ اس وقت سارا مسئلہ امیونٹی کا ہے۔ اب جس دن ہماری امیونٹی ٹھیک ہو جائے گی اس دن ہمارے اوپر کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ امیونٹی ٹھیک کرنے کے لیے کوئی لاہے عمل حکومت نہیں دے رہی ہے۔ امیونٹی ٹھیک کرنے کے لیے کوئی مفکر آ کے اپنا نہیں بتا رہا کہ امیونٹی کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہو۔ جناب آپ کا کتنا مہنگا ہے یہ ڈرائی فروٹ، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نیبو کی مہنگائی کتنی ہے، دوسری چیزیں کتنی مہنگی ہے۔ ہم کیسے افورڈ کریں گے ان چیزوں کو؟ جب تک ہم ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے ہم لوگ کیسے اپنے آپ کو کرونا سے بچائیں گے؟ ہمیں اس ڈیزیز سے بچنے کے لیے اپنی امیونٹی کو بڑھانا ہے۔ دودھ ہمارا جعلی ہے، ہمارا کھانا جعلی ہے، ہماری گھی تیل جعلی ہے، ہر چیز ہماری جعلی ہے۔ مرغی انجیکشن لگی ہوئی ہمیں مل رہی ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز سے بچ جائیں گے۔ ہمیں فوکس کرنا ہوگا صحیح چیزوں کی طرف، تب جا کے یہ پاسبلٹی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، ورنہ شدید مشکل ہوگی۔ اور میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ اگر ایس او پیز پہ عمل کرانا تھا تو پاکستان رینجرز کی
سندھ رینجرز کا خوف عوام کے دلوں میں اتنا ہے کہ وہ ایس او پیز کے اوپر عمل ضرور کرتے. پاکستان آرمی کو یہاں لا کے ایک ہی وقت میں دو کام کروائیں, ایک تنخواہ کے اندر 2 ٹکٹ کا مزہ لیں, یہ بات درست نہیں ہے. کس لیے کر رہے ہیں؟ اور اگر ہے تو خدا را ان ہمارے ایم پی ایز اور ایم این اوز کو نکال کے باہر کھڑا کر دیں, ان سینیٹرز کو بند کریں, یہ ڈرامہ بند کریں, قوم کا پیسہ بچائیں. کیوں ضائع کر رہے ہیں ہم؟ اگر یہ کام سارے فوج کو ہی کر لیتے تو. اگر پاکستان آرمی آئی ہے تو وہ عوام کو جا کے کہے گی کہ کل کو خدا نخواستہ عوام نے اگر ان کی بات نہیں سنی یا عوام کے ساتھ ان کی کوئی مٹبھیڑ ہوتی ہے تو ہماری عوام اور اس فوج کے درمیان کس قسم کا خلا پیدا ہوگا. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.